مقبوضہ جموں کشمیر اس وقت اپنے بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی لاپرواہی بھارت کو کشمیریوں کی آواز کو دبانے کا مزید حوصلہ دے رہی ہے۔ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کر کے کشمیریوں کی الگ شناخت کو ختم کرنے کی کوششوں میں ہے۔ اہل کشمیر کو مودی حکومت کے حملے سے بچانے کے لیے اس وقت اقوام متحدہ کو فوری اور مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر خاموش تماشائی نہ بنے اور تنازع کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ تنازع کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں میں ہی مضمر ہے۔ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ یہ وقت ہے کہ اقوام متحدہ ثابت کرے کہ وہ کوئی بے حیثیت تنظیم نہیں بلکہ عالمی تنازعات کو حل کرنے کے اپنے قیام کے بنیادی مقصد پر آج بھی قائم ہے۔ بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران بارہمولہ سے مجاہدین کے ساتھی ہونے کے الزام میں توصیف رمضان اور معین امین نامی دو نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ سامبا میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار اپنے کیمپ میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس کی شناخت اتراکھنڈ کے انجینئر اسکواڈ کے 25 سالہ دیپک پانڈے کے طور پر ہوئی ہے۔ ادھر رامبن میں ایک سڑک حادثے میں 3 خواتین قیدی اور بھارتی پولیس کے کم از کم 7 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کی گاڑی سینٹرل جیل سری نگر سے بھدرواہ جیل جا رہی تھی۔ مودی حکومت اپنے ہی شہریوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ مہاراشٹر کے شہر جالنا میں مراٹھا برادری کی جانب سے کوٹہ مختص کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرین پر پولیس نے لاٹھی چارج، شیلنگ اور فائرنگ کی۔ اس دوران 300 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کینیڈا نے بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات روک دیے ہیں۔ بزنس کونسل آف کینیڈا کے مطابق کینیڈا میں مقیم خالصتان کی حامی سکھ کمیونٹی کی سرگرمیوں پر بھارت نے کینیڈا سے کئی بار شکایات کی ہیں اور یہ پہلو دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مذاکرات میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتا ہے۔